ماہرین فلکیات نے حال ہی میں کچھ عجیب و نایاب دھماکوں میں سے تقریباً درجن بھر دھماکوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذہن میں سوالات کوند رہے ہیں کہ کیا یہ کسی خاص قسم کے بلیک ہول کی علامات ہو سکتے ہیں۔ ماہرین فلکیات نے پہلے کبھی ایسے مناظر نہیں دیکھا تھا کہ دور خلا کے گہرائیوں میں کوئی بہت بڑی چیز دھماکے سے پھٹی ہو۔ زمین پر نصب دوربینوں سے سن 2018 میں پہلی بار ایک انتہائی روشن اور غیر معمولی دھماکے کا مشاہدہ کیا، جو کہ 20 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر پیش آیا تھا۔ یہ دھماکے حیرت انگیز تیزی کے ساتھ انتہائی روشن نظر آیا۔ یہ روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی عام ستارے کا دھماکہ یعنی سپر نووا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس دھماکے کو اس کے عجیب و غریب کوائف کے لیے ATA 2018 کاؤ کا نام دیا گیا، لیکن پھر بعد میں اس سے زیادہ سادہ نام دے کاؤ یا گاؤ سے پکارا جانے لگا۔ اس روشن وقوعے کے بعد ماہرین فلکیات نے کائنات میں مزید کچھ اور ایسے ہی روشن دھماکوں کا مشاہدہ کیا۔ ان دھماکوں کو برائٹ فاسٹ بلو آپٹیکل ٹرانزٹس LF بورڈز کے طور پر بیان کیا گیا۔ ان سب دھماکوں میں ایک جیسی خصوصیات نظر آئیں۔ نیو یارک کے کارنیل یونیورسٹی میں ماہر فلکیات اینا بو کہتی ہیں کہ یہ سب انتہائی روشن ہیں، یعنی LF بورڈ کے یہ لومینس ہیں۔ یہ نیلے رنگ کے اس لیے ہیں کہ یہ انتہائی زیادہ درجہ حرارت کا نتیجہ ہیں، جو کہ 40,000 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ہے، اور اس کی وجہ سے روشن نیلے اسپیکٹرم کی جانب دیکھے جاتے ہیں۔ اسے بوٹ کے B یعنی بلیو یا نیلے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح LF بوٹ مخفف کا O اور T اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دھماکہ قابل دید آپٹیکل اور عارضی ٹرانزٹ ہوتے ہیں۔ ابتدا میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ LF بوٹس شاید ناکام سپر نووا ہوں، یعنی ایسے ستارے ہیں جو پھٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھٹ کر باہر نکلنے کے بجائے پھٹ کر خود میں ہی سما جاتے ہیں، اور ان کے مرکز میں بلیک ہول بن جاتا ہے جو ستارے کو اندر ہی اندر نگل لیتا ہے۔ یہ دھماکہ 2018 میں نظر آیا، لیکن یہ 20 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہوا تھا۔ مگر اب ایک اور نظریہ مقبول ہو رہا ہے کہ یہ کاؤ فیلیئرز اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ایک خاص قسم کے درمیانی حجم کے بلیک ہول، جنہیں درمیانے درجے کے حجم کا بلیک ہول کہا جاتا ہے، کسی قریبی ستارے کو نگل لیتے ہیں۔ نومبر 2024 میں شائع ہونے والے ایک تحقیقی مقالے نے اس نظریے کی حمایت میں شواہد قائم کیے۔ لیورپول کی جان مورزنس یونیورسٹی میں ماہر فلکیات ڈینیل پارلے کہتے ہیں کہ ماہرین کا عمومی رجحان اب اس نظریے کو قبول کرنے کی جانب مائل ہو رہا ہے۔ اگر یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ بلیک ہول کی ایک ایسی قسم کے وجود کے شواہد فراہم کر سکتا ہے جو اب تک صرف قیاس کی حد تک وجود رکھتا ہے۔ یہ وہ کڑی ہے جو کائنات کی سب سے چھوٹے بلیک ہولز کو سب سے بڑے بلیک ہولز اور ممکنہ طور پر ڈارک میٹر کی سربستہ رازوں کے بارے میں بھی کچھ انکشاف کر سکتے ہیں۔ اصل کاؤ فیلیئر دھماکے کو سب سے پہلے ایک روبوٹک سروے سسٹم نے سن 2018 میں دریافت کیا، جو کہ زمین پر موجود دوربینوں کے ذریعے خلا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس سسٹم کا نام ایسٹرائیڈ ٹیریسٹریل امپیکٹ لاسٹ الرٹ سسٹم ایلٹس ہے۔ اس سسٹم نے اس دھماکوں کو ایک ایسی کہکشاں میں ہوتے ہوئے دیکھا جو زمین سے تقریباً 20 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ دھماکہ عام سپر نووا سے 100 گنا زیادہ روشن تھا اور چند ہی دنوں میں ختم ہو گیا، حالانکہ عام سپر نووا ہفتے یا مہینوں تک روشن رہتا ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف شیفیلڈ کے سائنسدانوں کے مطابق اس دھماکے کی ساخت بھی عجیب و غریب تھی اور نسبتاً چپٹی تھی۔ بہرحال پہلے مشاہدے کے بعد سے ماہرین فلکیات نے ایسے تقریباً درجن بھر دھماکوں کا سراغ لگایا ہے۔ ان میں سے بیشتر کو حیوانات سے متعلق عرفی نام دیے گئے ہیں، اور یہ نام ان کو تلاش کرنے والے ترتیب انداز میں دیے جاتے ہیں، جیسے سن 2018 میں نظر آنے والے دھماکے کو ZTF-18 ABC کے WLA کو کوالا کہا گیا۔ اس طرح سن 2020 میں نظر آنے والی ZTF-20 AC IGMAL کو کیمل یعنی اونٹ کا نام دیا گیا۔ اس طرح سن 2022 میں دیکھے جانے والے AT 2022 TST کے تسمانیہ ڈیول کا نام دیا گیا، اور 2023 میں دیکھے جانے والے AT 2028 FHN کو فنچ ایک گانے والی چڑیا یا فان ہرن کے بچے کا نام دیا گیا۔ ماہرین فلکیات اس قسم کے وقوعے کا مشاہدہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیلیسکوپ کے سروسز کا استعمال کر رہے ہیں۔ جب کبھی ایسا کوئی دھماکہ ظاہر ہوتا ہے تو ماہرین فلکیات اپنے ایسٹرونومز ٹیلی گرام کے ذریعے باقی ماہرین کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ دیگر ماہرین اپنی دوربینیں فوراً اس کی طرف متوجہ کریں اور اس کا مزید تفصیل سے مشاہدہ کر سکیں۔ نومبر سن 2024 میں ایناہو اور پارلے نے ایک اور نیا LF بوٹ دریافت کیا جسے AT 2024 WPP کا نام دیا گیا، مگر اسے ابھی تک کوئی عرفی نام نہیں دیا گیا ہے۔ اینابو کہتی ہیں کہ ہم اسے دی واسپ بھڑ کا نام دینا چاہ رہے ہیں۔
NO کہتی ہیں کہ یہ دھماکہ اس لحاظ سے خاص تھا کہ یہ گاؤ کے بعد سب سے زیادہ روشن LF بوٹ تھا۔ اسے روشنی پھوٹنے کی ابتدائی حالت میں ہی دریافت کر لیا گیا، جس کی وجہ سے سائنسدانوں نے ہیبل ٹیلی اسکوپ سمیت متعدد دوربینوں سے اس کا مشاہدہ کیا تاکہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں۔ پارلے کہتے ہیں کہ گاؤں کے بعد سے یہ سب سے اچھا مشاہدہ تھا۔ ابتدائی مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ واسپ یا بھڑ کسی ناکام سپر نووا کا نتیجہ نہیں تھا، کیونکہ اس میں وہ علامات موجود نہیں تھیں جو اس طرح کے عمل میں پیدا ہوتی ہیں، یعنی اصولی طور پر ایسی صورت میں کوئی ستار پھٹ کر باہر نکلنے کے بجائے اپنے آپ میں ہی ضم ہو جاتا ہے۔ ستارے کے اندر ایک بلیک ہول یا گھنا نیوٹرون بنتا ہے اور ستارے کی برت سے شعاعیں پھوٹ پڑتی ہیں اور اس سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جسے ہم سینٹرل انجن کہتے ہیں۔ زمین سے دیکھے پر ایسا معلوم ہوتا ہے اور گاؤ کے معاملے میں بھی ایسا ہی نظر آیا تھا۔ پارلے کا کہنا ہے کہ لیکن واسپ میں دھماکے کے بعد سائنسدانوں کی امید کے برعکس کسی بھی قسم کے مادے کے بہہ نکلنے کے شواہد نہیں ملے۔ تاہم پارلے کہتے ہیں کہ نتائج انتہائی ابتدائی ہیں، ہم اب بھی ڈیٹا کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ستمبر 2024 میں نیدرلینڈ انسٹیٹیوٹ فار اسپیس ریسرچ کے زینگ گاؤ اور ان کے ساتھیوں نے پہلے LF بوٹ کا دوبارہ جائزہ لیا اور ایسے شواہد پائے جو ناکام سپر نووا کے نظر سے متصادم تھے۔ انہوں نے ایکس رے کی مدد سے کی جانے والے مشاہدات سے معلوم کیا کہ دھماکے کے ارد گرد ایک گیس کی ڈسک موجود تھی۔ جب اس کا کمپیوٹر ماڈل بنایا گیا تو ایسا لگا جیسے کوئی ستارہ ایک درمیانے درجے کے بلیک ہول جو سورج سے 100 سے 1 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے کے ذریعے نگل لیا گیا ہو۔ بڑے بلیک ہول کا حجم سورج سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہ ستارہ کھایا جاتا رہا تھا تو اس کے بڑے حصے بلیک ہول میں جاتے وقت چمک پیدا کر رہے تھے جو زمین پر گاؤ کی چمک کی طرح نظر آتے تھے۔ کاؤ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ گاؤ اور اس جیسے دوسرے LF بوٹس کی تحقیق درمیانی درجے کے بلیک ہول کے ہمارے نظریے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ LF بوٹس دراصل بہت بڑے ستارے ہیں جنہیں ہم وولف رایٹ کہتے ہیں، جنہیں زیادہ چھوٹے بلیک ہول تباہ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے بلیک ہول بھی ہمارے سورج سے 10 سے 100 گنا زیادہ بڑے ہیں۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں نظریاتی فلکیات کے ماہر برائن میکٹیگٹس نے اس نظریے کی حمایت کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ نظام بلیک ہول کے جوڑوں کی طرح بنتے ہیں، لیکن اس معاملے میں صرف ایک ستارہ بلیک ہول بنتا ہے۔ ان کی کشش و ثقل کی لہروں سے بچانا جاتا ہے جو بہت پیدا کرتی ہیں۔ بہرحال اس وقت درمیانی درجے کے بلیک ہولز والا نظریہ سب سے زیادہ مقبول اور پرکشش سمجھا جا رہا ہے۔ اگر یہ درست ثابت ہوا تو LF بوٹس ان پراسرار درمیانی درجے کے بلیک ہولز کے قریب سے سمجھنے کا ایک نایاب موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ماہرین کو یقین ہے کہ یہ بلیک ہولز موجود ہیں، لیکن ابھی تک ان کا حتمی ثبوت نہیں ملا ہے۔ یہ بلیک ہولز کائنات میں سب سے چھوٹے اور سب سے بڑے بلیک ہولز کے درمیان کی گمشدہ کڑی ہو سکتے ہیں، اور LF بوٹس ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے عام ہیں اور کہاں پائے جاتے ہیں۔ پارلے کہتے ہیں کہ درمیانی درجے کا بلیک ہولز ماڈل سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ ماہرین فلکیات کی برادری میں اب بھی بحث جاری ہے کہ آیا کہ واقعی موجود ہیں، اس کے شواہد بہت کم ہیں۔ ان LF بوٹس یا روشن ترین دھماکوں کی حقیقت جاننے کے لیے ہم ان کا وسیع تر ڈیٹا درکار ہے۔ پارلے کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے یہ بہت نایاب ہیں۔ اگر ہمارے پاس تقریباً 100 LF بوٹس کے ڈیٹا آ جاتے ہیں تو پھر ہم اگلا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید اگلے سال تک اس عدد کے قریب پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیلی خلائی دوربین الٹرا سیٹ کو خلا میں بھیجا جا رہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس کی دوربین کی وجہ سے مزید LF بوٹس نظر آ سکیں گے۔ اس دوربین کا کینوس بہت بڑا ہے اور یہ بیک وقت 204 مربع ڈگری کا احاطہ کرتا ہے، یعنی کہ ایک بار میں تقریباً 1000 چاند کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ JWST جیسی دیگر خلائی دوربینیں بھی ان LF بوٹس پر مزید ڈیٹا حاصل کر سکتی ہیں، بشرط یہ کہ انہیں صحیح وقت پر دھماکے کی سمت میں موڑا جائے۔ میٹزگر کہتے ہیں کہ JWST اس کا کام کے لیے بہترین ہے، لیکن اس دوربین سے ہر وقت کام لینا مشکل ثابت ہوا ہے۔ اینابو کہتی ہیں میں نے اس کے لیے دوبارہ درخواست دی لیکن کامیابی نہیں ملی، اب پھر اس سے کوشش کروں گی۔ جب تک مزید ڈیٹا نہیں آتا ان عجیب دھماکوں کا راز سربستہ راز ہی رہے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ LF بوٹس ویسے نہیں تھے جیسا کہ ماہرین نے شروع میں خیال ظاہر کیا تھا۔ پارلے کہتے ہیں میں نے سوچا یہ ایک مختلف قسم کا دلچسپ منصوبہ ہوگا، لیکن یہ ایک بالکل ہی نیا مظہر نکلا۔ یہ دھماکے کے وقت کے ساتھ اور بھی دلچسپ ہوتے گئے۔